نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم. محترم حاضرین کرام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جمعے کے مبارک دن میں ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. عزیزان گرامی، آج کے دور میں جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور معاشرے کی صحیح تصویر جو ہماری آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے، ان حالات کو دیکھ کر ایک انسان اپنے آپ کو خوف زدہ محسوس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے مولا، ہم کسی انسانیت کے چمن میں ڈوبے ہیں یا کسی درندے کے چنگل میں کہ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ زندگی کا گزارنا دشوار نظر آتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ آج ایک انسان دوسرے انسان سے ڈرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ڈرتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان ہی کی شکل میں یہ درندے کہاں سے جنم لے چکے ہیں جنہوں نے شیطان کو بھی شرمندہ کر دیا ہے. عزیزان گرامی، بہت ہی افسوس اور حسرت کا مقام ہے کہ آج دور جاہلیت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. جس طریقے سے دور جاہلیت میں اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو باپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس معاشرے میں اگر کسی کے یہاں ایک ننھی سی پری دنیا میں آتی ہے تو باپ کا چہرہ خشک ہو جایا کرتا ہے، سوچو فکر کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور باپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اس کے جہیز کا کیا ہوگا، ہم تو خود ہی فقیر ہیں، اب اس کو جہیز میں کیا دیں گے. اور خود وہ لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر اپنی آنکھیں کھولتی ہیں، حالات کا جائزہ لیتی ہیں، ماحول کے رنگ و روپ پر نظر ڈالتی ہیں تو بیچاری یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور یہ کہہ پڑتی ہیں کہ اگر ہم اتنے ہی ذلیل و خوار تھے تو رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اگر ہم اتنے ہی حقیر تھے تو مالک ارض و زمان نے ہمیں زندگی کیوں بخشی؟ اگر ہم والدین کے لیے بوجھ تھے تو ہمارا جنم کیوں ہوا؟
اگر ہم نظر آتش کر دینے کے قابل تھے تو ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ بیچاری یہ سوچتی رہ جاتی ہے اور یہ کہہ پڑتی ہے کہ اے کاش میں کوئی دوسری مخلوق ہوتی تو یہ رسوا کن حالات مجھ کو اور میرے والدین کو دیکھنے نہیں پڑتے۔ میرے بھائیوں، جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اخبار و رسائل کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہماری بہنوں کی خون کی چھینٹیں اخبار کی سرخیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اخبار کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہے، اخبار کی ہیڈ لائن بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کو زندہ جلا دینے کی بو محسوس ہوتی ہے، ان کی چیتا کی خوفناک تصاویر دکھائی دیتی ہیں، ان کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہیں، آہو بکا اور سسکیوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، جھیل جیسی آنکھوں میں آنسو کے قطرات گرتے اور بہتے نظر آتے ہیں۔ جب ہم ان تمام حالات کو دیکھتے ہیں، ان تمام رپورٹ کو پڑھتے ہیں، ان جلی ہوئی تصاویر کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل پکارتا ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ایسا کیا جرم تھا، انہوں نے کیا پاپ کیا تھا، ان کا ایسا کون سا قصور تھا کہ ان کو نظر آتش کر دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا۔ لیکن پھر بھی ان ہار کھانے والے درندوں کی شکل میں یہ انسانی روح کہاں سے جنم لے چکے ہیں کہ ایک پھول جیسی معصوم لڑکی پر پیٹرول چھڑکتے ہوئے اور آگ لگاتے ہوئے تمہارے دل سے یہ آواز نہیں آتی کہ جس طریقے سے تمہاری ایک بہن ہے، تمہاری ایک بیٹی ہے، جس طریقے سے تم اس سے محبت کرتے ہو تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کا لفظ جگر ہے، وہ بھی تو کسی کا دل کا ٹکڑا ہے۔ اصل اس معصوم کی زندگی نے تمہارا کیا بگاڑ دیا تھا کہ تم نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ میرے بھائیوں، آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں شادی ہوتے ہی بے گھر کیوں کر دی جاتی ہیں؟ ان کو گاڑیوں کا تحفہ کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ ان کو سخت اور سست کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو مارا پیٹا کیوں جاتا ہے؟ ان کو زندہ جلایا کیوں جاتا ہے؟ ان کے سینے پر چڑھ کر چھری کیوں چلائی جاتی ہے؟ انہیں ماں کی ممتا سے دور کیوں کر دیا جاتا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ ان کو قدرت نے جس دودھ کا سہارا عطا کیا تھا، جس باپ کی شفقت سے نوازا تھا، جس ماں کی ممتا سے نوازا تھا، اس باپ نے جوان ہوتے ہی بیٹی کی شادی تو کر دی لیکن ساتھ میں جہیز کا سامان نہیں دیا تھا۔ سامان اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ وہ تمہیں شریف سمجھتے تھے، ایک اچھا انسان تصور کرتے تھے، حتیٰ کہ گلی گلی چلنے والا بھی تمہیں انسانیت کی نظر سے دیکھتا تھا کہ تم ایک بھولے بھالے اچھے انسان ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ تم ایک شکاری کتے ہو، جنگل کے درندوں سے بھی بدتر ہو، جو جھوپڑیوں سے لے کر محلوں تک خاکستر کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ غریب اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، اس وقت اگر وہ مجبور جانتا کہ تم درندوں سے بھی بدتر ہو تو کبھی شاید وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ وہ تمہیں انسان سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے سینے میں ایک دل ہے، شاید تم انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے تمام فرائض انجام دو گے، شاید تم دھڑکتے ہوئے دلوں کی دھڑکنوں کو سمجھ سکو گے، شاید تم بوڑھے لاچار ماں
باپ کی طرف کا احساس کرو گے، لیکن تم نے اس کے سلے میں اس کی پھول جیسی بچی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور تم اس سے مطالبہ کرتے ہو کہ اپنے ماں باپ کے گھر کو لوٹ کر میرے گھر کو بتاؤ، اور بوڑھے ماں باپ کی کمائی سے مجھ نوجوان کے سر پر تاج پہناؤ۔ مسلمانوں، آج تم نے کون سا نیا ماڈل مذہب اختیار کر لیا ہے؟ تم نے کون سا ایسا گولڈن دن اختیار کر لیا ہے کہ شادی جو کہ عبادت اور باعث جنت تھی اس کو باعث جہنم بنا لیا، بیوی جو کہ باعث رحمت تھی اس کو باعث زحمت بنا دیا، خدا کے فرمان الہیہ کو بھول گئے، نبی امی کے فرمودات کو ترک کر دیا، دین مدین کا مطالبہ تم سے کچھ اور ہے اور تم کچھ اور کر رہے ہو، حالانکہ قرآن کریم میں واضح لفظوں میں موجود ہے کہ اگر دین اسلام کو چھوڑ کر چاہے کیسا ہی راستہ اختیار کیا جائے وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بددینی اور بے غیرتی کی وجہ سے مسلمان بچیاں خون کے آنسو رو رہی ہیں، ہماری بے توجہی کی وجہ سے دختران اسلام ساس کے طعنے سننے پر مجبور ہیں، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، ہماری بدکرداری کی وجہ سے ان کو صندوق میں بند کر کے ڈبو دیا جاتا ہے، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہیں۔ اگر کوئی شخص ہم سب کو نصیحت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جہیز ایک بری چیز ہے، جہیز کا لین دین حرام ہے، تو ہم اس کو پھٹکار دیتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ جہیز کا لینا تو سنت نبوی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ مسلمان بھائیوں، خدا کی قسم، جس طریقے سے زینب اور رقیہ کا نکاح جہیز کے بغیر کیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے فاطمہ کا نکاح کیا جس میں جہیز نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ہاں، کچھ گھریلو سامان آپ کے ساتھ لگایا تھا، وہ جہیز کی وجہ سے نہیں تھا، اس کی ایک خاص وجہ تھی، وہ خاص وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر بچپن ہی میں لے آئے گئے تھے، آپ کی تربیت یہی ہوئی تھی، آپ کی پرورش یہی ہوئی تھی۔ حیدر کرار کے پاس شادی کے وقت اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا، چنانچہ ایک صحابی نے کچھ دنوں کے لیے اپنا گھر ان کو دے دیا تھا۔ مسلمان بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک غریب بے سر و سامان لڑکے کے ساتھ نبی اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے۔ ایسے کیسا ممکن تھا، کیسے روا تھا کہ نبی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ روانہ کرتا؟ اس لیے کچھ گھریلو سامان ساتھ لگا دیا تھا، وہ کوئی قیمتی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ کونین نے حضرت فاطمہ کو جو سامان دیا تھا وہ ایک دان کی چارپائی، ایک چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشت، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ سے اور جہیز فاطمی کو دلیل میں پیش کرنے والے لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کہیں اس میں موٹر سائیکل کا تذکرہ ہے،
کہیں اس میں ٹی وی کا تذکرہ ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، بہانے مت ڈھونڈو، اللہ کی بندیوں کو مت ستاؤ، ان کی زندگیوں کو شمشان میں مت بدلو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ جس طریقے سے تم اپنی بیوی کو جہیز نہ لانے پر مارتے پیٹتے ہو، ان کو سخت اور سست کہتے ہو، حتیٰ کہ قتل تک کر دیتے ہو، ذرا غور کرو کہ اگر تمہارے ہی سامنے تمہاری بہن کی بے عزتی کی جائے، تمہاری بیٹیوں اور بھتیجیوں کو ننگا ناچ نچایا جائے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ میرے بھائیوں، آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کا لخت جگر ہے، تو ہم ان کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آج تم حالات کا جائزہ نہیں لیتے، ماحول کے رنگ و روپ پر نظر نہیں کرتے۔ آج ہمارے جہیز لینے کی وجہ سے معاشرے کے رجحانات کس قدر تبدیل ہو چکے ہیں، اخلاقی حیثیت سے کس قدر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، دینی حیثیت سے کس قدر دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صرف ہمارے جہیز لینے کی وجہ سے مسلم معاشرے میں مسلمان بچیوں کو حقیر اور کمتر ترین سمجھا جاتا ہے۔ صرف ہمارے جہیز لینے کی وجہ سے مشیت الہیہ کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ صرف ہمارے جہیز لینے کی وجہ سے نکاح ایک مہنگا ترین سودا بن چکا ہے۔ صرف ہمارے جہیز لینے کی وجہ سے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے احکام کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ صرف ہمارے جہیز لینے کی وجہ سے نوجوان ذہنی کشمکش اور عدم اعتماد کی کیفیت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ صرف ہمارے جہیز لینے کی وجہ سے غریب گھرانے کی بچیاں بغیر شادی شدہ رہ جاتی ہیں اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ صرف ہمارے جہیز لینے کی وجہ سے ان کو صندوق میں بند کر کے ان کو ڈبو دیا جاتا ہے۔ صرف ہمارے جہیز لینے کی وجہ سے ان کو بھٹیوں میں جھونک دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہیں۔ آج سے اب تک جو کچھ بھی ہوا، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور یہی توبہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ سے جب بھی ہم اپنے گھر میں کسی کی شادی کا ارادہ کریں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا، تو اس کی سنت کے مطابق شادی کا ارادہ کریں، شریعت کے مطابق سنت کے مطابق اس کی شادی کریں۔ تو میرے بھائیوں، آج کل جو یہ طلاق کی نوبت آ رہی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نکاح کو ایک مہنگا ترین سودا بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اب جب بھی ہمارے یہاں کسی کے یہاں شادی ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کو سنت کے مطابق کریں گے۔ آج